بلال صاحب؟ بہت شکریہ ارشاد صاحب. دیکھیے، ایک تو نیشنل سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کے حق میں لگتا ہے. جی. یعنی عام طور پہ عدلیہ ہو یا عوام ہو، یہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرے. یہ عمومی سینٹیمنٹ یہ ہے. اب یہ سینٹیمنٹ کے علاوہ یہ ضرورت بھی ہے، حکومت کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی مشکلات میں ہے. وہ بھی ایک نارمل پولیٹیکل اپنا پروسیس کا حصہ نہیں ہے. تو اس وقت پیشکش کا ہونا یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ اس پیشکش کو فوراً ہی اس کو قبول کر لیا جائے گا اور تعریف کی جائے گی کہ آپ نے بہت مہربانی، آپ نے ہمیں دعوت دی مذاکرات کی، لیجیے ہم حاضر ہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ دونوں طرف سے تھوڑا سا کھینچا تانی ہوگی، اور پھر کچھ حکومت کو بالکل کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی لینے ہوں گے، تاکہ وہ جو پارٹی مستقل مذاکرات سے انکار کرتی رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ خاص طور پہ، وہ آمادہ ہو تو کچھ لوگوں کو بتا تو سکے کہ ہم نے یہ کچھ گارنٹیز لی ہیں یا ہم نے یہ کچھ حاصل کیا ہے تو اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ بالآخر مذاکرات کی طرف جائیں گے، لیکن یہ راستہ بالکل ہموار نہیں ہے. یہ اونچ نیچ کے بعد ہی آئیں گے مذاکرات. اچھا احمد بلال صاحب، ماضی میں ہم نے بھی دیکھا، آپ کا وسیع تجربہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہوں یا کوئی نیا انیشیٹو گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے، جس طرح یہ آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے، تو انڈر گراؤنڈ ہوم ورک کیا جاتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب اعلان کیا جاتا تھا تو وہ راہ ہموار ہوتی تھی. اب یہ اچانک وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا، لگتا یوں ہے کہ کوئی ہوم ورک نہیں ہوا، عزم استحکام کا اعلان بھی ہوا تو یہی نظر آتا ہے، اور مذاکرات کی پیشکش ہوئی تو بھی یہی نظر آتا ہے. تو یہ ایک تجربہ کار حکومت یا تجربہ کار سیاستدان ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہوم ورک کے بغیر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا بے حصہ ہو سکتا ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ چونکہ ایک جنرل عوامی سینٹیمنٹ یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو وزیر اعظم جب مذاکرات کی اس طرح باضابطہ دعوت دیتے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اپنا پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تو مذاکرات کی دعوت دے دی. لیکن دوسری آپ نے جو بات کہی نا ہوم ورک کی، ہوم ورک کے علاوہ اس میں ایک اہم عنصر یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایک فریق یا کوئی ایک ایسی اینٹی ہوتی تھی جو اس پورے مذاکرات کے عمل میں یا اس میں جو کوئی طے ہونا تھا اس میں ایک گارنٹر کی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ دونوں طرف تقریباً برابر قابل قبول ہوتی تھی، اور وہ پھر ان کو میز پہ لے آتی تھی. کبھی یہ بیرونی کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان ملکوں کے نمائندے بھی ہوتے تھے. احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے، یہ ویژن عزم استحکام ہے، حکمت عملی عزم استحکام ہے، کیا یہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ مذاکرات کا ایک جواز بن سکتی ہے؟ اور جس طرح آج قبائلی جرگے نے اپنے قرارداد تو منظور کی، لیکن ایک کوشچن انہوں نے چھوڑا ہے کہ جو قبائلی عوام ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، تو کیا یہ وجہ بن سکتا ہے کہ دونوں میز پہ بیٹھیں اور یہ باہم طے کر لیں؟ بالکل، یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے. معیشت کی طرف ارشاد عارف صاحب نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ معیشت ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں آپس میں بات چیت کر کے سٹیبلٹی کا ایک کم از کم تاثر تو پیدا کرنا چاہیے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہمیں بیرونی دوست بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور یہ جو اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں اعتماد میں لیا جانا بھی ضروری ہے. یہ صحیح بات ہے، تو اعتماد میں لیں، وہ پارلیمنٹ میں لیں، پارلیمنٹ سے ہٹ کے سیاسی جماعتوں سے لیں، جرگے سے لیں، صوبائی حکومت سے لیں، لیکن ان ساتھ مل کے یہ بات کرنی ضروری ہوگی، اعتماد میں لینا ضروری ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایپیکس کمیٹی کے اندر اب اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ بات ہوئی تھی، کس حد تک ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں یہ آل پارٹیز کانفرنس قسم کی چیزیں ہوتی تھی اور اعتماد میں لیے جانے کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو اب بھی یہ کانفیڈنس پہ لیے جانے کا اہتمام ہونا چاہیے، تو ایک نقطہ آغاز بن سکتی ہے مذاکرات کا. اچھا احمد صاحب، جو ایک محاذ آرائی یا ایک سمجھ لیجئے کہ دشمنی کی حد تک اختلافات ہیں،
اگر مثال کے طور پر یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تو پھر اس آپریشن کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے ماضی کے تجربات تو ارشاد عارف صاحب یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات کا امکان تو بہت ہی کم ہے. ضرورت انتہائی شدید ہے, گارنٹی کوئی نہیں ہے, اور اس قسم کی جو بھی کوشش ہوئی ہے وہ بظاہر لگا کہ شاید شروع ہو جائیں, لیکن ایک دفعہ مذاکرات ہوئے بھی انتخابات کی تاریخ پہ, لیکن وہ پھر مذاکرات کنکلوڈ ہو بھی گئے, لیکن پھر اسے عمران خان صاحب کی تائید حاصل نہ ہو سکی, تو کامیاب نہ ہو سکے. اس لیے ہسٹری تو یہ ہے کہ کوئی اس کی کامیابی کے امکانات تو بہت کم ہیں. یہ کیا چیز ہوگی تو اعتماد پیدا ہوگا یا مذاکرات ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات تو بہت ہی کم ہیں, اس کے فی الحال تو نظر آ رہے ہیں. اچھا, امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش ہوئی, تقریباً 85% سے زیادہ ارکان نے اس کو منظور کیا. پاکستان کے جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا, غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا. اگر یہ حکومت کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن اس قرارداد کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے انتخابی عمل پر, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر, اور اس سے حکومت کی ساکھ, پاکستان کی حکومت کی ساکھ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ساکھ پہ تو اثرات بہت ہی برے مرتب ہوں گے, اور اس سے ایک چیز یہ بھی پیدا ہوگی کہ جو دوسرے ملک ہیں جیسے یورپین یونین ہے, جیسے برطانیہ ہے, اور وہ ملک جنہوں نے ابھی تک اس معاملے پہ کھل کے کوئی تبصرہ نہیں کیا, وہ بھی اس سے حوصلہ افزائی ہوگی ان کی, اور وہ بھی شاید کھل کے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے, کیونکہ یورپین یونین کا ایک ایکسپرٹ مشن یہاں آیا ہوا تھا, اگرچہ وہ ماضی کے مشنز کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا مشن تھا, لیکن وہ آئے ہیں اور انہوں نے رپورٹ جاری نہیں کی, رپورٹ کو خفیہ رکھا ہوا ہے حکومت پاکستان کی خواہش کے اوپر, تو وہ بھی شاید اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. اور کامن ویلتھ کا بھی ایک مشن آیا تھا, آبزرور مشن, تو ان کو بھی شاید اس سے حوصلہ افزائی اور وہ بھی اس بارے میں کچھ کہیں. تو ایک تو یہ ہوگا, لیکن بدنامی جو ہے بہرحال موجود ہے, وہ اس سے مزید بڑھے گی. اور ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے اس قرارداد میں, اگرچہ ہمارا میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائی جائے, مجھے تو اس پوری قرارداد میں کوئی اسپیسیفک مطالبہ یا اسپیسیفک کوئی بات نہیں نظر آئی. وہ اپنے پریزیڈنٹ سے کہہ رہے ہیں, اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت پاکستان کے ساتھ انگیج کریں تاکہ وہ ملک میں جمہوریت اور رول آف لا کا فروغ ہو, اور حکومت پاکستان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں, لیکن کوئی اسپیسیفک تحقیقات کا کوئی مطالبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے, اور یہ پھر حکومت اور امریکی حکومت کے اوپر یہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے. جی